In this module, we will continue with the secondary structure of the proteins as we have discussed in the last few modules the primary structure. کہ پرائمری اسٹرکچر وہ ہے جس میں سیکوینس آف امینو ایسڈس جو ہے نا وہ ڈیفائن ہوتا ہے، جبکہ سیکنڈری اسٹرکچر میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کیسے یہ سیکنڈری اسٹرکچر بنتا ہے. اس میں ہم نے الفا ہیلکس کو ڈیفائن کیا تھا. اس ماڈیول میں ہم الفا ہیلکس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اسی طرح بیٹا پلیٹڈ شیٹس جو ہیں اس کو دیکھیں گے. تو پرائمری اسٹرکچر سے سیکنڈری میں کیوں جاتا ہے، وہ اس کی کیا ریزنز ہیں، وہ ریزنز ہم اس ماڈیول میں جو بریفلی ڈیفائن کریں گے. The amino acid residues included in the alpha helix have an intrinsic propensity to form an alpha helix, reflecting the properties of their R groups. کہ جو alpha helix بناتے ہیں secondary structure of proteins میں، وہ amino acids وہ والے ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ کنورشن یا نارمل ان کی ٹینڈنسی جو ہے وہ الفا ہیلکس بنانے میں ہے. وہ کیوں ہے کہ ان کی جو ہے نا نارمل ٹینڈنسی کیوں ہے، یا کہ اس کی انکلینیشن کیوں ہے، جسے ہم پروپینسٹی انٹرنسک پروپینسٹی بولتے ہیں، وہ کیوں ہے کہ وہ الفا ہیلکس بناتے ہیں، بیٹا پلیٹڈ شیٹس نہیں بناتے. وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کے آر گروپس پہ کہ وہ ایلیفیٹک ہیں یا سائڈ چینز ان کی کس طرح ہیں. وی ول ڈسکس ان دی نیکسٹ فیو سلائڈس. امینو ایسڈس موسٹ کامنلی فاؤنڈ ان الفا ہیلکسز آر نان پولر ود ایلیفیٹک چینج سائڈ چینز. جو ہم نے کلاسیفیکیشن میں پہلی کلاسیفیکیشن امینو ایسڈس کی بتائی تھی کہ نان پولر الفا جو امینو ایسڈز ہیں ہیونگ ایلیفیٹک سائڈ چینز ہیں. یہ نان پولر وہ ہیں جو واٹر سالبل نہیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہے کامن ہے ایلانین. ایلانین شوز دی گریٹسٹ ٹینڈنسی ٹو فارم الفا ہیلکسز ان موسٹ ایکسپیریمنٹل ماڈل سسٹمس. کہ ایلانین جو ہے وہ موسٹلی ایکسپیریمنٹل سسٹم میں جہاں پہ بھی ہم الفا ہیلکس بناتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلانین از دی موسٹ ابنڈنٹ. دیز آر دی ڈائگرامیٹک پریزنٹیشن آف دی الفا ہیلکس. کہ اس کے اندر جو مالیکیولز ہیں وہ ریزیڈیوز ہیں وہ کون سے امینو ایسڈس کے ہیں. تو ہم نے کہا ہے کہ اس کے اندر نان پولر ایلیفیٹک سائڈ چینز، اور اس میں موسٹ ابنڈنٹ از دی ایلانین، ادر آر دی ویلائن، لیوسین، آئسولیوسین اینڈ میتھیونین. امینو ایسڈ موسٹ کامنلی فاؤنڈ ان الفا ہیلکسز آر نان پولر ود ایلیفیٹک سائڈ چینز. اینڈ ہم نے کہا کہ ایلانین جو ہے اس کی گریٹسٹ ٹینڈنسی ہے ٹو فارم دی الفا ہیلکس. The bulk and shape of serine, threonine and cysteine residues can destabilize an alpha helix if they are close together in the chain. کہ پیچھے ہم نے نان پولر ایلیفیٹک آر چین والے امینو ایسڈ جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہ موسٹ ابنڈنٹلی پریزنٹ ہوتے ہیں الفا ہیلکس میں، جبکہ سیرین، تھریونین اور سسٹین جو ہے یہ کیوں پریزنٹ نہیں ہوتے؟ اگر یہ قریب ہوں گے تو یہ الفا ہیلکس کی کنفیگریشن نہیں بننے دیں گے، اس کے کوائلز اس طرح نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ الفا ہیلکس میں فرسٹ اور فورتھ ایوری فورتھ اور فرسٹ امینو ایسڈ کے درمیان جو ہے نا آکسیجن اور ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے. جبکہ ان جو تین امینو ایسڈز ہیں یہ ڈی اسٹیبلائز اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ شیپ ہے اس طرح کی کہ بلکی ہے. تو اگر یہ قریب آ جائیں گے تو اس کی بلک کی وجہ سے الفا ہیلکس نہیں بنے گا، ٹوسٹڈ اور کسی اور ٹائپ کی پروٹین بن جائے گی. دس از دی diagrammatic presentation of the serine, threonine and cysteine. جو ہم نے کہا ہے کہ یہ ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں کیونکہ ان کی سائڈ چین جو ہیں وہ بڑی ہیں، بلک ہیں، اور اس وجہ سے یہ انٹرفیئر کریں گی کیونکہ الفا ہیلکس میں یہ آپس میں اس کو جڑنے نہیں دیں گی. تو اگر یہ ہوں گے بھی تو یہ دور ہوں گے، قریب یہ پریزنٹ نہیں ہوں گے، ساتھ نہیں جڑے ہوں گے یہ والے اگر الفا ہیلکس اسٹرکچر بننا ہے. تو amino acids with charged R groups such as aspartate, lysine residues can also disrupt the alpha helix. تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے والے سیرین، تھریونین اور سسٹین وہ بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ کسی اور وجہ سے ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی بلکی سائڈ چین تھیں. جبکہ یہ جو ہے نا آر گروپس اگر چارجڈ ہوں گے جس طرح کے اسپارٹیٹ اور لائسین میں ہے تو وہ اس میں بھی الفا ہیلیکل اسٹرکچر جو ہے وہ نہیں بن سکے گا. These are the diagrammatic presentation of negatively charged R groups. کہ یہاں پہ اگر نیگیٹو چارج ہوگا یہاں پہ جس طرح کہ یہ ان امینو ایسڈ میں اسپارٹیٹ اور لائسین میں اسپیشلی،
تو یہ اسپارٹیٹ اینڈ لائسین، تو اس کے یہ اگر ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی جو چارج گروپس کی وجہ سے بھی جو آکسیجن ہائیڈروجن بانڈنگ ایوری 4th امینو ایسڈ کے ساتھ ہونی ہے وہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے الفا ہیلکس فارمیشن نہیں بنے گی. اسی طرح پرولین ہے. ان دی پرولین ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایک رنگ کے اندر ایک نائٹروجن ایٹم ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. اب یہ یہاں پہ موومنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سی این بانڈ جو ہے اور یہ رنگ فارم میں یہ ریجڈ فارم میں ہوگا، اس لیے جہاں پہ بھی یہ پرولین آ جائے گا وہاں پہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ موومنٹ اویلیبل نہیں ہے اس کی جو ہے نا امینو ایسڈ ریزیڈیو کی ود ادر بانڈس ود دی پیپٹائڈ بانڈس. تو یہ ریجڈ اسٹرکچر جب بھی آئے گا تو وہ الفا ہیلیکل اسٹرکچر بنانے میں ہنڈرنس کاز کرے گا. ان پرولین دی نائٹروجن ایٹم از پارٹ آف اے ریجڈ رنگ اینڈ روٹیشن اباؤٹ دس این سی بانڈ، یہ والا جو این سی بانڈ ہے is not possible. Therefore, a proline residue introduces a destabilizing kink in the alpha helix. Glycine occurs infrequently in alpha helix for different reasons. ابھی تک ہم نے ہر گروپ کی جو ہے اس کی پریزنس اور نان پریزنس جو ہے الفا ہیلکس میں وہ ڈفرینٹ بتائی ہے. اسی طرح گلائسین کی ڈفرینٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. Glycine occurs infrequently in alpha helix for a different reason. It has more conformational flexibility than the other amino acid residue. یہ conformational residue کیا ہے کہ flexibility کیوں ہے کہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ R گروپ ایک بہت چھوٹا سا ہے، تو اس کو جہاں مرضی لے جائیں یہ اس طرح جو اپنے آپ کو فولڈ کر لیتا ہے کہ اس کا ایک پرٹیکولر کوئی جو شیپ نہیں بنا سکتا. Polymers of glycines tend to take up coiled structure quite different from the alpha helix کیونکہ اس کی R group R چین ہی بہت چھوٹا سا ہے، اس لیے یہ کوائل سا بنا لیتا ہے، لیکن یہ پراپر الفا ہیلکس فارمیشن میں جو ہے اس کی پاسبلٹی بنانے کی بہت ریئر ہے.